کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ آپ یہی عقیدت رکھتے ہیں تو بولے سبحان اللہ۔ محفل میں آئے، حضور کی بڑی شان ہے، بڑا مقام میرے پیغمبر کا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کے صدقے میں بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کی تخلیق فرمائی، اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق کو پیدا فرمایا، مگر ان میں سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے ممتاز، سب سے حسن والا اگر کسی کو بنایا تو انسان کو بنایا ہے، انسان کو بنایا ہے۔ انسان ہے تو حسن والا ہے، انسان ہے تو باکمال ہے، انسان ہے تو حسن والا ہے، انسان ہے تو لاجواب ہے، انسان ہے تو باکمال ہے۔ ارے انسان کا کمال یہ ہے کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ لوہا کو انسان ہوا میں اڑا رہا ہے، لوہا کو انسان پانی کی سطح پہ تیرا رہا ہے، انسان ہے تو باکمال ہے۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ اگر لندن میں بولے تو انڈیا میں سنے، انسان کا کمال یہ ہے، انسان ہے تو باکمال، انسان ہے تو حسن والا۔ اور ہو کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا، مگر سب سے حسن والا بنایا تو انسان کو بنایا، سب سے ممتاز بنایا تو انسان کو بنایا، سب سے افضل بنایا تو انسان کو بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا تو انسان کو بنایا۔ آپ کہیں گے فیضان رضا کہنا کیا چاہتے ہو؟ باتیں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ نے 18,000 مخلوق کو پیدا فرمایا، اللہ نے انسان کو بنایا، مگر آپ نے ذرا توجہ کی ہے کہ اللہ نے انسان کو اتنا حسن والا بنایا ہے کہ اللہ نے بکری کو بھی بنایا ہے، اللہ نے گدھے کو بھی بنایا ہے، اللہ نے بیل کو بھی بنایا ہے، اللہ نے کتے کو بھی بنایا ہے، مگر بکری کا کان دیکھا کیسا ہوتا ہے، ہاتھی کا کان دیکھا کیسا ہوتا ہے، بکری کی ناک دیتی کیسا ہوتا ہے۔ اللہ نے بکری کو بھی ناک دی ہے، اللہ نے ہاتھی کو بھی ناک دی ہے، اللہ نے بکری کو بھی کان دیے ہیں، اللہ نے انسان کو بھی کان دیے ہیں، اللہ نے انسان کو بھی زبان دی ہے، اللہ نے انسان کو بھی آنکھیں دی ہیں، مگر بکری کا کان دیکھا کیسا ہوتا ہے، ہاتھی کا کان دیکھا کیسا ہوتا ہے، اب بکری کا کان دیکھا کیسا ہوتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو بیٹوں کو سجایا تو کان وہیں پہ دیا جہاں حسن میں نکھار پیدا ہو جائے، آنکھیں وہیں پر دی جہاں حسن میں اور رنگ پیدا ہو جائے، زبان وہیں پر عطا کی جہاں حسن میں اور مزید اضافہ ہو جائے۔ اللہ چاہتا کان کہیں اور دیتا، ہم وہاں سے بھی سن لیتے، ناک کہیں اور دیتا، ہم وہاں سے بھی سونگ لیتے، آنکھیں کہیں اور دیتا، ہم وہاں سے بھی دیکھ لیتے، مگر اللہ نے جب آدم کے بیٹوں کو سجایا تو اتنا سجایا، اتنا سجایا، 18,000 مخلوق کا حسن ایک طرف، آدم کے بیٹوں کا حسن ایک طرف۔ آج تک قرآن عظمت انسان، حسن انسان کا خطبہ پڑھ رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان ہے تو حسن والا، انسان ہے تو باکمال۔ اے انسان، اللہ نے تجھے حسن والا بنایا۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، اگر آپ کو اپنے آپ کو دیکھ کے سمجھ نہیں آتا تو اسے کیا دیکھا اسے کیا دیکھا؟ چلیے بریلی جس نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ جب بریلی کا پیر ایسا ہے تو اجمیر کا پیر کیسا ہوگا؟ ارے اجمیر کا پیر وہ ہے کہ جسے دیکھ کر 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھا۔ جب اجمیر کا پیر ایسا ہے تو بغداد کا پیر کیسا ہوگا؟ ارے بغداد کا پیر وہ ہے کہ چور آئے تو ولی بن جائے۔ جب بغداد کا پیر ایسا ہے تو کربلا کا تاجدار کیسا ہوگا؟ ارے جب کربلا کا تاجدار ایسا ہے تو نبیوں کا سردار کیسا ہوگا؟ ابھی نبیوں کے سردار کو کہنے لو، عام انسان کی کیا بات، ارے وہ تو میرے مصطفیٰ ہیں۔ ابھی مصطفیٰ پر نہ جاؤ اور آگے بڑھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ ابھی صرف پتلا بنا ہے، اتنا حسن والا ہے، اتنا باکمال ہے، اتنا لاجواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا، بنانے کے بعد میں فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جو ہونے والا شیطان تھا وہ حسد کی آگ میں جلا کہ عبادت ہم کریں خلیفہ یہ بنے، ریاست ہم کریں خلیفہ یہ بنے، زاہد ہم کہلائیں خلیفہ یہ بنے۔ حسد کی آگ میں جلا اور شکم آدم پہ تھوک دیا، اور جب شکم آدم پہ تھوکا تو اللہ نے حکم دیا، اے جبریل یہ
بگاڑنا چاہتا ہے، یہ بگاڑنا چاہتا ہے۔ جہاں پر اس کی تھوک پڑی ہے وہاں کی مٹی نکالو، اور جب مٹی نکالی گئی تو پہلے سے زیادہ حسن بڑھ گیا، اور وہ مٹی اتنی قیمتی تھی کہ اسے ضائع کیسے ہونے دیا جائے۔ اللہ نے اسی مٹی سے کتا بنایا، اور کتے میں بھی صفات ہے کہ وہ آدمی سے مانوس رہتا ہے اور رات میں سوتا نہیں ہے، ناپاک ہوتا ہے۔ ناپاک اس لیے ہے کیونکہ شیطان کی تھوک لگ گئی تھی، اور رات کو سوتا اس لیے نہیں ہے کیونکہ جبریل امی کا ہاتھ لگ گیا تھا، اور آدمی سے مانوس اس لیے رہتا ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کے پتلا کی مٹی تھی۔ اتنا لاجواب، اتنا باکمال، اتنا حسن والا ہو کیوں نہ ہو، کیونکہ امتی سے زیادہ حسن والا اپنے وقت کا نبی ہوتا ہے، امتی سے زیادہ پاور والا اپنے وقت کا نبی ہوتا ہے، امتی سے زیادہ شعور والا اپنے وقت کا نبی ہوتا ہے، امتی سے زیادہ علم و حلم والا اپنے نبی وقت کا نبی ہوتا ہے۔ کسی بھی نبی کی امت میں کوئی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اپنی نبی کی طرح ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کی امت میں کوئی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اپنے نبی کی طرح ہو جائے۔ نوح علیہ السلام کی امت میں کوئی امتی ایسا نہیں ہوا کہ جو نوح علیہ السلام کی طرح ہو جائے۔ اب جب آدم و نوح کی امت میں کوئی ایسا نہ ہوا جو آدم نوح کی طرح ہو جائے تو یہ کیسے بدبخت ہیں، قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں، آمنہ کے لال کی بات کرتے ہیں معاذ اللہ میری طرح۔ اب یہ جاہلو، جب اللہ نے نبیوں میں کسی کو میرے نبی کی طرح نہیں بنایا تو امتی نبی کی طرح کیسے ہو سکے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حافظ فیضان رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ نے جب نبیوں میں کسی کو میرے نبی کی طرح نہیں بنایا تو امتی نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بولنے سبحان اللہ۔ اور ایک بات میں اور بتا دوں، مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ ہم کلمہ تو آمنہ کے لال کا پڑھتے ہیں، کلمہ تو عبداللہ کے لختے جگر کا پڑھتے ہیں، کلمہ تو عبد المطلب کو پوتے کا پڑھتے ہیں، مگر ایمان یہی رکھنا ہوگا آدم بھی لاجواب ہے، ایمان یہی رکھنا ہوگا شیش بھی لاجواب ہے، ایمان یہی رکھنا ہوگا داؤد بھی لاجواب ہے، ایمان یہی رکھنا ہوگا زکریا بھی لاجواب ہے، ایمان یہی رکھنا ہوگا ابراہیم بھی لاجواب ہے۔ ہم کلمہ تو آمنہ کے لال کا پڑھتے ہیں مگر ایمان یہی رکھنا ہوگا کہ جتنے نبی ہیں سب لاجواب ہیں، جتنے رسول ہیں سب لاجواب ہیں، جتنے پیغمبر ہیں سب لاجواب ہیں۔ اب جب سب لاجواب ہیں پھر دل سوال کرتا فیضان نجا، جب سب لاجواب ہیں، جب آدم لاجواب ہیں، جب شیش لاجواب ہیں، جب دانیال لاجواب ہیں، جب یحییٰ لاجواب ہیں، جب سارے پیغمبر لاجواب ہیں تو آمنہ کا لال کیسا ہوگا؟ ارے آمنہ کا لال تو وہ ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، آمنہ کا لال وہ ہے جو باعث تخلیق کائنات ہے، آمنہ کا لال وہ ہے جو روح کائنات ہے، آمنہ کا لال وہ ہے جو جان کائنات ہے، آمنہ کا لال وہ ہے جو شان کائنات ہے، آمنہ کا لال وہ ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک، آمنہ کا لال وہ ہے لولا کلمہ خلقت الارض، آمنہ کا لال وہ ہے لولا کلمہ خلقت الجنہ، آمنہ کا لال وہ ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، بے شک، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ بے شک، بے سبحان اللہ، شک، تو میں اور آگے بڑھ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ بولنے سمجھ میں آ رہی میری بات؟ جی جی جی، سمجھ میں آنی چاہیے کیونکہ بات جو میں کر رہا ہوں وہ سمجھ میں آنی چاہیے، ایسا نہ میں کچھ اور کہوں آپ کچھ اور سمجھ کے چلے جائیں۔ بولنے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر لاجواب، میرے پیغمبر۔ اب آپ مجھ سے پوچھئے گا کہ آمنہ کا لال کیسا ہے، آمنہ کا لال کیسا ہے، مدرسے کی کسی طالب علم بچے سے پوچھئے گا کہ آمنہ کے لال کی شان کیا ہے، آمنہ کے لال کا مقام کیا ہے، استاد القرآن مولانا شان محمد برکاتی صاحب سے پوچھئے گا کہ آمنہ کے لال کی شان کیا ہے، تو سب ایک زبان ہو کر کے بولیں گے سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اولا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، بے شک۔ میرے پیغمبر کی شان۔ ارے قربان جاؤ میرے پیاروں، قربان جاؤ۔ بریلی کے امام نے اپنی قلم کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ، دیکھا جائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت استاد القرآن مولانا شان محمد برکاتی صاحب قبلہ، مدرسہ برکاتیات رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
عابر دروشی پڑھ لیں، بیٹھ جائیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ممبر نور پر استاد القرآ نباد قوم ملت حضرت علامہ مولانا شان محمد برکاتی صاحب جلوہ کر رہے ہیں۔ آپ درشی پڑھ لیں، میں اپنی بات شروع کر لوں۔ اللہ رب نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی عبدہ وآلہ وعبدہ وکرمہ۔ میرے امام نے اپنی قلم کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ، دیکھا جائے زمین پہ حکومت آپ کی ہے، آسمان پہ حکومت آپ کی ہے، شجر و حجر پہ حکومت آپ کی ہے، بحر و بر پہ حکومت آپ کی ہے، خشک و تر پہ حکومت آپ کی ہے۔ یا رسول اللہ، زمین صدقہ ہے آپ کا، آسمان صدقہ ہے آپ کا، قرآن صدقہ ہے آپ کا، غلمان صدقہ ہے آپ کا، شجر و حجر صدقہ ہے آپ کا، بحر و بر صدقہ ہے آپ کا، خشک و تر صدقہ ہے آپ کا۔ یا رسول اللہ، علا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری۔ آقا یہ فرمان آپ کا بتا رہا ہے، زمین صدقہ ہے آپ کا، آسمان صدقہ ہے آپ کا، قرآن صدقہ ہے آپ کا، غلمان صدقہ ہے آپ کا، شجر و حجر صدقہ ہے آپ کا، بحر و بر صدقہ ہے آپ کا۔ یا رسول اللہ، کائنات کا ذرہ ذرہ صدقہ ہے آپ کا۔ اب بریلی کے امام نے اپنی قلم کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں مصطفیٰ کی محبت میں مچلے اور اس شان سے لکھا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے سبحان اللہ سبحان اللہ، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و شفیع سبھی سے کہیں نہ بنی۔ بولے سبحان اللہ۔ اس بات کو روشنی ڈال دوں، بات کو ختم کر دوں گا۔ خلیل و نجی مسیح و شفیع سبھی سے کہیں نہ بنی، سبھی سے کہیں نہ بنی۔ آخرکار حضور اعلیٰ حضرت ہمیں بتانا کیا چاہتے ہیں، اعلیٰ حضرت ہمیں پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ میرا امام بتانا چاہتا ہے کہ جب جہنم کی آگ ہم گنہگاروں کا، سیاکاروں کا، خطاکاروں کا تعاقب کرے گی، پیچھا کرے گی، کسی کا پیر جل جائے گا، کسی کی پشت جل جائے گی، کسی کا ہاتھ جل جائے گا، کسی کی کمر جل جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ اس بے چینی کے ماحول میں یہ گنہگار امت دوڑے گی، حضرت آدم کی بارگاہ میں جائے گی، جانے کے بعد میں کہے گی آدم علیہ السلام، آپ دنیا انسانیت کے باپ ہیں، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہمارے سفارشی بن جائیں، جہنم کی آگ سے ہمیں نجات دلا دیں۔ وہ کہیں گے اذهبوا الى غیری۔ اب یہ امت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، جانے کی بعد میں کہے گی کہ آپ ہمارے سفارشی بن جائیں، جہنم کی آگ سے ہمیں نجات دلا دیں۔ وہ کہیں گے اذهبوا الى غیری۔ یہ امت دوڑے گی، حضرت داؤد کی بارگاہ میں حاضری دے گی، دینے کی بعد میں کہے گی اے داؤد علیہ السلام، آپ ہمارے سفارشی بن جائیں، ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دلا دیں۔ وہ کہیں گے اذهبوا الى غیری۔ یہ گنہگار امت سارے نبیوں کی بارگاہ میں حاضری دے گی، سارے نبی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اس کام کے لیے ہم نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ گنہگار امت دوڑی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لوگوں سنو، میں تمہیں جہنم کی آگ سے تو نہیں بچا سکتا، میں تمہارا سفارشی تو نہیں بن سکتا، مگر پتہ بتا سکتا ہوں، ایڈریس دے سکتا ہوں۔ یہ امت کہے گی ارے کون سا پتہ ہے، کون سا ایڈریس ہے جو اس وقت ہمارے کام آئے گا؟ وہ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الى محمد، اذهبوا الى محمد، اذهبوا الى محمد۔ اس کام کے لیے، اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوئی دنیا دار نہیں آئے گا، مدینے کا تاجدار آئے گا، آمنہ کا لال آئے گا، عبداللہ کا لخت جگر آئے گا، عبد المطلب کا پوتا آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ گنہگار امت دوڑے گی، اللہ اکبر، میرے پیغمبر کی بارگاہ کے لیے آپ ذرا توجہ فرمانا۔ حضرت آدم نے دیکھا، دیکھ کے کہا اذهبوا الى غیری، حضرت نوح نے کہا اذهبوا الى غیری، حضرت شیش نے کہا اذهبوا الى غیری، حضرت دانیال نے کہا اذهبوا الى غیری، حضرت یحییٰ نے کہا اذهبوا الى غیری، حضرت زکریا نے کہا اذهبوا الى غیری۔ سارے پیغمبر فرماتے اذهبوا الى غیری، مگر جب یہ گنہگار امت اپنے پیغمبر کے پاس جائے گی، آمنہ کے لال کے پاس جائے گی، تو میرا پیغمبر اپنے بازوؤں کو پھیلائے گا اور پھیلا کے اعلان کرے گا انا لہا، انا لہا، انا لہا۔ آؤ گناہگارو، آؤ سیاکارو، آؤ خطاکارو، میرے دامن میں چھپ جاؤ۔ بریلی کا امام کہتا کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔
خلیل و نجی مسیح و شفیع سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری یہ خل ابری کہاں سے کہاں تمہارے لیے کہاں سے کہاں تمہارے لیے باتیں بہت ساری ہیں ابھی حضرت بیان فرمائیں گے انشاءاللہ اور آپ جب تک بیٹھیں محبت سے بیٹھیں بولتے رہیں محفل میں بیٹھیں محفل چھوٹی ہو یا بڑی ہو بزرگان دین فرماتے جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا وہاں رحمت کے فرشتے موجود ہوا کرتے ٹھیک ہے تو محبت سے بولتے رہیں سبحان اللہ باتیں بہت ساری ہیں مگر میں آخر میں یہ کہہ دوں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے